بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہم اے مہد مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 20۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود الی المبتدأ، اور ضروری ہے جملے میں ضمیر کا ہونا یعود جو کہ لوٹے مبتدا کی طرف، کلہائے فیما مر جس طرح کہ ہوا ضمیر اس مثال میں جو کہ گزر چکا، ویجوز اور جائز ہے حذف اس کا حذف کرنا، وہ ضمیر سے مراد ضمیر یعنی ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے عند وجود قرینۃ کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے الثمن منوان بدرہم، الثمن منوان بدرہم، گھی 2 سیر بدرہم 1 درہم کے عوض میں، والبر الکر ب60 درہمن، گندم کا 1 کر ب60 60 درہم کے عوض میں ہے۔ وقد یتقدم الخبر، اور کبھی مقدم کرنا جائز ہے خبر کا علی المبتدأ مبتدا پر، وقد یتقدم الخبر علی المبتدأ نحو فی الدار زید، گھر میں زید ہے، ویجوز جائز ہے للمبتدأ مبتدا کے لیے، للمبتدأ الواحد ایک مبتدا کے لیے، اخبار کثیرۃ کئی زیادہ خبروں کا ہونا، جیسے زید عالم فاضل عاقل، زید جو کہ عالم ہے فاضل ہے اور عاقل ہے۔ ولا بد فی ضمیر، اور ضروری ہے جملے میں ضمیر کا ہونا جو کہ مبتدا کی طرف لوٹے، کیونکہ جملہ فی نفسہا ایک مستقل چیز ہے اور خبر کا مبتدا کے ساتھ ربط تعلق ضروری ہے، لہذا جملہ خبریہ کو مبتدا کے ساتھ ربط دینے کے لیے عائد کا ہونا ضروری ہے، عائد یعنی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے گی، تو پھر وہ عائد کبھی ضمیر ہوتی ہے جس طرح کہ مثالوں میں گزر چکا، جیسے زید استقر فی الدار، تو استقر کی ہوا ضمیر راجع ہے مبتدا کی طرف زید کی طرف، اور کبھی یہ عائد الف لام تعریف ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے تو نعم فعل مدح، الرجل فاعل، پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مبتدا مؤخر، تو اس مبتدا کے ساتھ خبر مقدم کو ربط دینے والا الرجل کا الف لام ہے، تو اس لیے خبر میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، عائد کا ہونا ضروری جو کہ مبتدا کی طرف لوٹے تاکہ مبتدا اور خبر میں تعلق برقرار رہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور جائز ہے اس کا حذف کرنا ضمیر کا کسی قرینے کے پائے جانے کے وقت، یعنی جب عائد ضمیر ہو تو قرینے کے قائم ہونے کے وقت کبھی اس عائد کو یعنی ضمیر کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے کتاب میں مثالیں موجود ہے الثمن منوان بدرہم، اور دوسری مثال البر والکر ب60 درہمن، تو یہاں پر دونوں مثالوں میں منوانی الثمن منوانی کے بعد منہ کو حذف کیا گیا اور البر الکر کے بعد منہ کو حذف کیا گیا ہے، کیونکہ بیچنے والا جب کسی چیز کا نام لے کر آگے اس کی قیمت بیان کرتا ہے تو یقیناً قیمت بھی اسی چیز کا بتا رہا ہے جس کا اس نے پیچھے ذکر کیا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ تو پہلی مثال میں الثمن مبتدا اول، اور پھر منوان مبتدا ثانی، اور بدرہم مبتدا ثانی کے لیے خبر اور مبتدا خبر سے مل کر مبتدا اول کے لیے خبر، تو یہاں پر مبتدا اول کی یہاں پر جملہ خبریہ میں ضمیر محذوف ہے، اصل میں یہ تھا کہ الثمن منوان منہ بدرہم، تو جب گھی کا ذکر کر دیا گیا تو آگے قیمت بھی یقیناً اسی گھی کی بتائی نہ کہ دودھ کی یا تیل وغیرہ کی، تو مثال میں منوان موصوف ہے اور منہ جو کہ محذوف ہے، من حرف جر ہو ضمیر مجرور جو کہ الثمن کی طرف لوٹ رہی ہے، ثمن مبتدا ہے اور پیچھے گزر چکا کہ اگر خبر جملہ ہو تو اس خبر میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو الثمن کے لیے منوان بدرہم پورا جملہ مل کر ثمن مبتدا اول کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، اور اس میں ضمیر کا ہونا ضروری، یہاں پر چونکہ ضمیر کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ضمیر کو حذف کر دیا گیا کیونکہ قرینہ موجود ہے، پیچھے جب گھی کا ذکر کر دیا گیا اور آگے قیمت بتائی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ قیمت بھی اسی گھی کی بتائی گئی نہ کہ کسی اور چیز کی، تو منوان موصوف منہ جار مجرور
متعلق ہوئے ظرف مستقر کے. ظرف مستقر اپنے متعلق سے مل کر پھر الثمن کے ظرف مستقر یہاں پر کائنان محذوف ہم نکالیں گے. کائنان اپنے متعلق سے مل کر منوانے کے لیے صرف, اور پھر موصوف صرف مل کر الثمن کے لیے, موصوف صرف مل کر مبتدا ثانی, اور بدرہم جار مجرور مل کر اس کے لیے مبتدا ثانی کے لیے خبر, پھر مبتدا خبر سے مل کر الثمن مبتدا اول کے لیے خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس طرح البر والکر بستین درہما میں بھی البر مبتدا اول اور الکر اس کے بعد پھر منہ محذوف تھا, کیونکہ اصل میں تھا البر والکر منہ بستین درہما, تو یہاں پر ضمیر کو حذف کر دیا گیا, منہ حرف جر و ضمیر کو حذف کر دیا گیا قرینے کی وجہ سے. قرینہ یہاں پر یہ کہ بھائی نے پیچھے گندم کا ذکر کر دیا, البر گندم کی قیمت کی نشاندہی کر رہا ہے آگے, نہ کہ کسی اور چیز کی, کیونکہ پیچھے ذکر گزر چکا گندم کا, لہذا اس میں ضمیر لانے کی ضرورت پھر نہ رہی. وقد یتقدم الخبر علی المبتدا, اور کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے, جس طرح کی فی الدار زید, تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مبتدا عموماً مقدم آتی ہے اور خبر مؤخر, یعنی خبر میں اصل یہ کہ مؤخر ہو اور مبتدا میں اصل یہ کہ مقدم ہو, لیکن کبھی کبھار مبتدا پر خبر مقدم ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ مبتدا کہ بعض جگہوں میں خبر کا مقدم کرنا جائز ہے اور بعض جگہوں میں خبر کا مقدم کرنا واجب. تو مبتدا جب معرفہ ہو تو وہاں پر خبر کو مقدم اور مؤخر کرنا دونوں جائز ہیں, اور مبتدا اگر نکرہ آ جائے تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے, اس لیے کہ نکرہ مبتدا واقع نہیں ہوتا. البتہ تخصیص کی وجہ سے نکرہ مبتدا بن جاتا ہے, اور تخصیص کا ذکر پیچھے گزر چکا تھا کہ التقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاخصاص. تو یہاں پر بھی اگر ہم نکرہ کو مقدم مبتدا کو مؤخر کر دے اور خبر کو مقدم کر دے تو اس نکرہ مبتدا میں تخصیص پیدا ہو جائے گی, اور پھر اس کا مبتدا بننا درست ہے. اس لیے مبتدا جب نکرہ ہو تو اس پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. کتاب میں جو مثال موجود ہے فی الدار زید, یہاں پر زید معرفہ ہے تو فی الدار کو مقدم کرنا جائز تھا, لیکن اگر اس کے برعکس فی الدار رجل آ جاتا تو پھر یہ صورت مبتدا کو مؤخر کرنے کی وجوبی تھی, کیونکہ رجل ہمارے پاس نکرہ ہے اور نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا, تو یہاں پر رجل کو مؤخر کر دیا اور فی الدار کو پھر مقدم کر دیا تھا وجوب کی وجہ سے کہ یہ واجب ہے. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ, تو ایک مبتدا کے لیے متعدد اخبار بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک چیز سے خبر کا حکم لگایا جا سکتا ہے تو متعدد اخبار سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے. البتہ یہ متعدد اخبار کبھی جواز کے مرتبے میں ہوتے اور کبھی وجوب کے مرتبے میں ہوا کرتے, جس طرح کی زید عاقل فاضل عالم, تو یہاں پر عاقل بالغ اور عالم کا ذکر جو کیا گیا, تو اس مثال میں متعدد اخبار کا لانا جائز ہے, کیونکہ عالم کا معنی فاضل کے بغیر معلوم ہو رہا ہے, اس طرح عاقل کا معنی بھی فاضل کے بغیر معلوم ہو رہا ہے. اور جہاں پر دوسری خبر کے بغیر معنی پورا نہ ہو, اس کی مثال جیسے الابلق اسود و ابیض, تو ابلق اون وغیرہ کے بچوں جو کہ سیاہ اور سفید رنگ کے ہوں اس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا ذکر اس کے لیے اسود اور ابیض خبر دونوں کے ساتھ لانا ضروری ہوگا. اسود کو ابیض کے بغیر نہیں لا سکتے اور نہ ہی ابیض کو اسود کے بغیر لا سکتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْتَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفي نحو ما قائم زيد, أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد, بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان. وَاعْلَمْ اور جان لیجئے ان لہم قسما آخر من المبتدئی کہ بے شک ان کے لیے یعنی نحویوں کے نزدیک قسما آخر من المبتدئی مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی ہے, لیس مستدا الیہ جو کہ مستد الیہ نہیں ہوتی.
جو کہ مستند الیہ نہیں ہوتا، وہ ہوا صفت، اور وہ صیغہ صفت ہوتا ہے، صفت کا صیغہ، وقعت بعد حرف نفی، جو کہ حرف نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے ما قائم زید، زید کھڑا ہونے والا نہیں، اور بعد حرف الاستفہام، یا وہ صفت کا صیغہ حرف استفہام کے بعد آ جائے، جیسے اقائم زید، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، تو یہاں پر صفت کا صیغہ حرف استفہام کے بعد، بشرط، اس شرط کے ساتھ ان ترفع تلک صفت، کہ رفع دے گا یہ صفت کا صیغہ اسمن ظاہراً، اسم ظاہر کو، جیسے ما قائم الزیدان، وقائم الزیدان، بخلاف ما قائمان الزیدان، بخلاف ما قائمان الزیدان کے۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے مبتدا کی قسم اول بیان فرمائی، تو مبتدا کی قسم اول بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مبتدا کی دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ مبتدا مسند الیہ واقع نہیں ہوتا بلکہ مسند واقع ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا اسم خبر نہیں بلکہ فاعل کا مقام خبر کے ہوتا ہے۔ تعریف مبتدا کی قسم ثانی کی، اور یہ مبتدا وہ صیغہ صفت ہیں جو حرف نفی کے بعد واقع ہوں یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوں، بشرط یہ کہ یہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، نہ کہ اسم ضمیر کو۔ تو یہ ہمارے پاس مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف کہ یہ مبتدا وہ صیغہ صفت ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اس شرط کے ساتھ کہ یہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، اسم ضمیر کو نہیں، جس طرح کہ ما قائم زید میں قائم مبتدا ہے، صیغہ صفت مبتدا صیغہ صفت ہے اور واقع ہے حرف نفی ما کے بعد، اور زید اس کے بعد اس کا فاعل جو کہ قائم مقام خبر کی طرح اس کے لیے۔ اسی طرح اقائم زید میں قائم صیغہ صفت ہے اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے، اور زید اس کا فاعل قائم مقام خبر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ہر ایک مبتدا اور خبر واقع ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک میں مبتدا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ صفت حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو تو اس سے وہ صفت کا صیغہ خارج ہو گیا جو حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع نہ ہو، جیسے قائم زید۔ اب ان میں سے ہر ایک مبتدا اور خبر واقع نہ ہوگی بلکہ قائم خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر ہی واقع ہوگی، اور اس کے برعکس اگر اس سے پہلے حرف نفی استفہام آ جاتا تو پھر یہ دونوں میں سے ہر ایک مبتدا اور خبر بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر حرف نفی اور استفہام کی شرط لگائی، وجہ اس کی یہ کہ صیغہ صفت بغیر سہارے کے عمل نہیں کر سکتا، یعنی اگر صیغہ صفت سے پہلے حرف نفی یا استفہام موجود ہو تو یہ عمل کر سکے گا، ورنہ اس سہارے کے بغیر یہ صیغہ صفت عمل نہیں کر سکے گا۔ دوسری شرط جو لگائی کہ یہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، اسم ضمیر کو رفع دینے والا نہ ہو۔ تو اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، چاہے حقیقتاً اسم ظاہر ہو یا حکماً اسم ظاہر ہو۔ حقیقتاً اسم ظاہر کی مثال اقائم زید، ما قائم زید، اور حکماً ظاہر کی مثال، حکماً اسم ظاہر کی مثال، تو حکماً اسم ظاہر سے مراد ضمیر منفصل ہے، جیسے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا اعراض کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم۔ تو اس مثال میں حمزہ استفہام راغب صیغہ صفت مبتدا ہو کر انت ضمیر جو کہ حکماً اس کے لیے اسم ظاہر ہے، انت ضمیر منفصل کو رفع دے رہا ہے، اور یہ ضمیر منفصل قائم مقام خبر کے ہیں، تو اس ظاہر والی قید سے ضمیر متصل نکل گیا۔ اگر ضمیر متصل کو رفع دینے والا ہو تو وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں کہلائے گی، جیسے کتاب میں مثال موجود ہے ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان، نہیں، یہ آخر والی مثال کے خلاف ہے، ما قائمان زیدان، ما قائمان زیدان۔ تو اس مثال میں قائمان صیغہ صفت ہما ضمیر کو رفع دینے والا ہے، نہ کہ زیدان کو، کیونکہ صفت کا صیغہ عمل میں فعل کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب فعل یا صیغہ صفت کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو فعل یا صیغہ صفت ہمیشہ مفرد رہتا ہے، اور فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اور جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اگر ضمیر مفرد ہو تو اس کے لیے صیغہ صفت یا فعل مفرد لائیں گے، اگر ضمیر تثنیہ تو فعل یا صیغہ صفت بھی تثنیہ، اور اگر ضمیر جمع ہو تو فعل یا صیغہ صفت بھی جمع لے کر آئیں گے۔
تو اس مثال میں یعنی ما قائمان زیدان والی مثال میں صیغہ صرف تثنیہ ہے قائمان، تو معلوم ہوا کہ اس کا فاعل ضمیر تثنیہ ہے، اس میں ظاہر یعنی زیدان اس کا فاعل نہیں، لہٰذا یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں کہلائے گی۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔